السلام عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے متعلقہ آج کے لیکچر کی طرف۔ تو آج ہم نے نظم حمد جو ہے اس کے متعلق پڑھنا ہے کہ نظم حمد کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ نظم کہتے کسے ہیں وہ بھی جانیں گے، حمد کسے کہتے ہیں وہ بھی جانیں گے، اور نظم حمد کے مشکل الفاظ کے معنی اور مرکزی خیال، یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ آج کے ہمارے لیکچر کے دوران آپ لوگ جان سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں نظم کے مفہوم کی طرف کہ اشعار کا ایسا مجموعہ جس کا ایک ہی مرکزی خیال ہو اسے نظم کہا جاتا ہے۔ حمد کا مفہوم وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اب ہم آتے ہیں اس نظم حمد کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ صحرا، ریگستان، گلشن، باغ، پردے اٹھانا، ظاہر کرنا، لبھانا، دل کو خوش کرنا، ہراس، خوف یا ڈر، یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم آتے ہیں اس نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ ذرا توجہ کیجیے گا، مرکزی خیال کو ذرا سنیں۔ تو مرکزی خیال کا طریقہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نظم کا عنوان علامت رابطہ لگے گی اور آگے حمد لکھا جائے گا، پھر شاعر کا نام، علامت رابطہ یا ربط، اور شاعر ہیں حفیظ الرحمن غازی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے مرکزی خیال کی طرف۔ نظم حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میدان صحرا، بل کھاتے دریا، پھولوں کی قطاریں، چمن میں بہاریں، دن کی روشنی، رات کی سیاہی، فلک کے ستارے، بدلتے موسم، کوئل کے ترانے، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، جس کے اندر اس نظم کا جو ہے نظم کا مفہوم ہم نے پڑھا، حمد کا مفہوم پڑھا، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور مرکزی خیال پڑھا گیا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔